السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعین۔ معزز سامعین، جب بندہ برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس پر پڑتی ہے۔ بندہ اپنے رب کی رحمت سے نکل جاتا ہے، امن و سکون سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے غضب کی وجہ سے وحشت، گھبراہٹ اور خوف میں زندگی بسر کرتا ہے۔ قرآن و سنت میں بعض ایسے اعمال کا ذکر ہے جن کے کرنے پر اللہ تعالی، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آج کی مجلس میں انہی اعمال کا تذکرہ ہوگا۔ پہلا عمل ہے کفر کی حالت میں مرنے والے پر۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی ہی حالت میں مر بھی گئے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں اور سب لوگوں کی بھی۔ اسی طرح مرتد ہو جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور لوگوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر راہ دکھائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی ہیں، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ ایسے لوگوں کی یہ سزا ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اسی طرح اہل مدینہ پر ظلم کرنے والے پر یا اہل مدینہ کو خوف زدہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا یا ان کو خوف زدہ کیا تو بھی انہیں خوف زدہ کر، اور اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے نہ فرض قبول ہوگا اور نہ نفل۔ اسی طرح صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جس نے میرے صحابہ پر کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اسی طرح مدینہ میں بدعت نکالنے والے پر یا مدینہ میں کسی بدعتی کو پناہ دینے والے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ محترم و مکرم ہے، عیر اور ثور مدینہ کی دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان، سو جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کی کوئی فرض اور نفل نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسلمانوں کے عہد کو توڑنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں کا عہد ایک ہی ہے، جس نے کسی مسلمان کے عہد کو توڑا، غداری کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ایسے شخص سے قیامت کے دن کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنے والے پر، اسی طرح اپنے حقیقی والد کے علاوہ
کسی اور کی طرف منسوب کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا یا اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کی نہ کوئی فرض نماز قبول ہوگی اور نہ نفل۔ اسی طرح رحم نہ کرنے والے اور عدل و انصاف سے کام نہ لینے والے حکمرانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امر یعنی خلافت برابر قریش میں رہے گی جب تک رحم کرنے پر رحم کریں گے اور فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف کریں گے اور تقسیم کے وقت بھی انصاف کریں گے، تو جو ان میں سے ایسا نہیں کرے گا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ نہ ان کی فرض نماز قبول کرے گا نہ نفل۔ آپ غور کریں کہ کتنے بدنصیب ہوں گے ایسے لوگ کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں یا فرشتے اور لوگوں کی لعنت کی وعید جن پر ہے، اور ان کی نہ نفل نماز قبول ہوتی ہے اور نہ فرض نماز۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے دور رکھے اور اپنی رضا اور رحمت والے اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔